7 اکتوبر کے واقعہ کو آج 100 دن پورے ہو گئے ہیں۔ پچھلے 100 دنوں سے غزہ پٹی پر لگاتار اسرائیل کی بمباری جاری ہے، اس کا حملہ جاری ہے۔ ہر طرف سے غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود حماس کے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ فلسطین کی آزادی کی جو جد و جہد ہے، جو لڑائی ہے، اس میں کہیں پر کوئی کمی نہیں دکھ رہی ہے۔ 100 دن مکمل ہوتے ہی حماس نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر زبردست راکٹ فائر کیا۔ اسرائیلی میڈیا سے یہ خبریں سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے کئی علاقوں میں اور خاص طور پر نارتھ اسرائیل میں سائرن بجنے کی آواز سنی گئی۔ حماس نے جو راکٹ فائر کیے تھے اس نے کئی عمارتوں کو آگ میں تبدیل کر دیا، کئی لوگوں کو زخمی کیا۔ اسرائیل کی طرف سے بھی رد عمل میں حملہ کیا گیا اور اسرائیل کا حملہ لگاتار جاری ہے۔ 100 دن مکمل ہوتے ہی حماس نے ایک مرتبہ پھر اعلان کر کے حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جب تک اسرائیل کی طرف سے مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کسی بھی قیدی کو ریلیز کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل میں لگاتار بغاوت ہو رہی ہے، اسرائیل میں جو عوام کی مخالفت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اہم عہدوں پر فائز اسرائیل کے جو رہنما ہیں وہ استعفیٰ دیتے جا رہے ہیں اور اس وقت ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ شن بیٹ جو اسرائیل کی بہت بڑی ایجنسی ہے اور جو اندرونی ذرائع پر خاص طور پر نظر رکھتی ہے، اس ایجنسی کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس وجہ سے کہ 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا اس کے لیے انہوں نے خود کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اپنے محکمہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور فیلئر ثابت ہونے کے نتیجے میں استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ ہماری ناکامی تھی کہ ہم حماس کے حملوں کا احساس نہیں کر پائے اور ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کی طرف سے لگاتار باغیانہ تیور سامنے آ رہا ہے، وہ اپنی ہی سرکار کے خلاف بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری آرمی کا غزہ پٹی میں لگاتار نقصان ہو رہا ہے، اس طرح اگر جنگ جاری رہی تو ہم ختم ہو جائیں گے لیکن حماس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کا بیان پچھلے دنوں سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اب اس بات تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حماس کو ختم کرنے کی اسرائیل کی جو منشا ہے، اس کی جو پالیسی ہے، اس میں اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ دوسری طرف غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ بھی جاری ہے، جنگ بندی کی کوششیں ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی کوشش کسی نتیجہ تک نہیں پہنچ پائی ہے اور اب تک کے حملوں میں تقریباً 24,000 فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، 60,000 سے زائد زخمی ہیں، 8,000 معصوم بچے بھی مرنے والوں میں شامل ہے۔ تقریباً 90% غزہ پٹی کی جو آبادی ہے وہ بے گھر ہو چکی ہے۔ شروع میں نارتھ غزہ جن لوگوں نے خالی کر دیا تھا اب وہ دوبارہ نارتھ غزہ میں اپنے گھروں میں لوٹنا چاہتے ہیں تو اسرائیل کی آرمی ان فلسطینیوں کو ان کے گھروں میں لوٹنے نہیں دے رہی ہے۔ غزہ پٹی سے خبر بھی سامنے آئی ہے کہ انٹرنیٹ کی سروس ایک مرتبہ پھر وہاں بند کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی کام کمپنی کے 2 اسٹاف کو بھی اسرائیل نے قتل کر دیا ہے جس کے خلاف حماس نے سخت ایکشن لیا ہے اور عالمی برادری کو حماس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کا ٹیلی کام کمپنی کے اسٹاف کو قتل کرنا یقینی طور پر جنگی جرائم کا ارتکاب ہے اور اسرائیل کو اس حوالے سے بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، اسرائیل کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے اور ٹیلی گرام چینل پر جس طرح کی اپڈیٹ حماس کے القصام بریگیڈ کی طرف سے سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے، کچھ ویڈیوز شیئر کی گئی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے خان یونس کے علاقے میں زبردست لڑائی اسرائیلی سینا کے ساتھ جاری ہے۔ القصام بریگیڈ کے لڑاکے پوری ہمت، شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے مرکاوا ٹینک کو بھی تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ اسرائیل کی کئی اور فوجی گاڑیوں کو نقصان پہنچانے اور اسرائیلی سینا پر حملہ کرنے کی فوٹوز اور تصویریں بھی شیئر کی گئی ہے۔ اسرائیل نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حماس کے 9 جنگجوؤں کو مار گرایا ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر اسرائیلی سپاہیوں کو اور اس کی سینا کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ خبر بھی پچھلے دنوں میں آ چکی ہے کہ اسرائیلی سینا کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا اور اپنی کئی بٹالین کو اسرائیل نے واپس بلا لیا ہے۔ اسامہ حمدان نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا القصام بریگیڈ کے لڑاکے اور مجاہدین پوری ہمت کے ساتھ میدان پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں اور 100 دن مکمل ہو جانے کے باوجود ہمارے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ 100 دن کا 1000 دن تک بھی اگر جنگ جاری رہی تو ہمارے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اسرائیل کو ایک بھی ہدف میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جس طرح 100 دن گزر جانے کے باوجود اسرائیل کو اپنے ایک بھی ہدف اور ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل سکی ہے، انشاءاللہ تعالی کبھی بھی اسرائیل کو اپنے ہدف میں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ واضح طور پر اسامہ حمدان کی طرف سے پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ دوا بھیجنے
کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، اور یہ معاہدہ قطر کی کوششوں سے ہوا ہے۔ دراصل حماس نے جن اسرائیلیوں کو قیدی بنا رکھا ہے، جو حماس کے ارغمالی ہیں، ان تک دوا کو نہیں پہنچنے دیا جا رہا تھا، چنانچہ اس حوالے سے حماس نے ایک خبر جاری کی، حماس نے دنیا کو آگاہ کیا جو یہ ارغمالی ہے ان کو دواؤں کی ضرورت ہے اور ان تک دوا نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ان ارغمالیوں کے رشتہ داروں نے بھی اپنی سرکار کے خلاف باغیانہ تیور دکھلایا، شدید احتجاج کیا۔ قطر نے بھی لگاتار کوشش کی، اس کے بعد دواؤں کی ترسیل پر آمادگی ظاہر ہو گئی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے۔ حماس نے اس کے لیے قطر کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری ایکٹیویٹیز ہے جو غزہ پٹی میں ان دنوں ہو سکتی ہے، حالانکہ کئی ہسپتال ایسے ہیں جو مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں، اس میں الاقصی ہاسپٹل بھی شامل ہے۔ الاقصی ہاسپٹل غزہ پٹی کا سب سے بڑا ہاسپٹل مانا جاتا تھا، اس کے کچھ سیکشن کو، کچھ ڈپارٹمنٹ کو خراب کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود یہ ہسپتال ابھی تک کام کر رہا تھا، لیکن ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کا جنریٹر مکمل طور پر بند ہو گیا ہے، اور الاقصی ہاسپٹل نے کام کرنا یا اس کے تمام تر آپریشنز اب بند ہو گئے ہیں۔ ایک طرح سے الاقصی ہاسپٹل جو سب سے بڑا سینٹر تھا مریضوں کے علاج کا، معالجے کا، اب وہاں بھی کام کاج نہیں ہو رہا ہے۔ 100 دن پورے ہو گئے ہیں، اور 100 دن مکمل ہونے پر دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں سنوائی مکمل ہو چکی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے جو الزامات ہیں، ساؤتھ افریقہ نے جو دعوت کیا ہے، اس سے اسرائیل بہت پریشان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ غزہ پٹی کے تعلق سے اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔